إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكَرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، سن ہجری شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام کا مہینہ ہے. یہ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا. حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت ختم ہو جاتی تھی. آج ہم ایک نئے سن ہجری کا استقبال کر رہے ہیں. گزرا ہوا سال اپنے سورج کے ساتھ تمام دکھوں اور سکھوں کے ساتھ ہمیں الوداع کہہ کے رخصت ہو چکا ہے اور ہمارا مکمل ریکارڈ لے جا چکا ہے. میرے بھائیوں، دوستو، راتوں اور دنوں کا بدلنا، مہینوں اور سالوں کا ختم ہونا کس قدر تیز ہے، لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے جو ان بدلتے ہوئے ایام، ان بدلتے ہوئے حالات سے سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے. اللہ مالک فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بلا شبہ ان کے پاس کئی خبریں آ چکی ہیں جن میں برائیوں سے بچنے کا پورا سامان ہے. میرے بھائیوں، دوستو، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سید الاولین والآخرین، حبیب رب العالمین، رحمت للعالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا. اس واقعہ نے دنیا کا رخ بدل دیا، روشنی سے دنیا کو منور کر دیا، اور اس کے پس منظر میں عظمت و جلال کی بے شمار واضح نشانیاں موجود ہیں. یہ ہجرت امت مسلمہ کے لیے ایک انمول خزانہ، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور تاریخ کا وہ سرچشمہ ہے جو مسلمانوں کی عزت اور جو مسلمانوں کو عزت اور وقار کا راستہ بتلاتا ہے اور آنے والی نسلوں میں صحیح فیصلے کرنے کا عزم پیدا کرتا ہے. آج ہم اسی ہجرت کی یاد کر رہے ہیں اور اس کے سامنے آنے والی قربانی، سخاوت، جانساری اور بہترین پہلوؤں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی صبر، آپس میں تعاون، وفاداری کا جذبہ پیدا ہو جائے. میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں بڑی حکمت کے ساتھ
دلیری کے ساتھ مختلف طریقوں سے لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں کے گھروں میں گئے، بیٹھکوں میں گئے، محفلوں میں گئے، خوشخبری سنائیاں، اللہ کے عذابوں سے ڈرایا، لیکن اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ اس راستے میں کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں آئیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طارق بن عبداللہ المحاربی کہتے ہیں، میں ذوالمجاز کے میلے میں تھا، میں نے دیکھا ایک شخص جس کے کندھے پر سرخ چادر تھی، وہ کہہ رہے تھے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا ایک شخص ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور ان کے پاؤں پر، ان کی ایڑیوں پر پتھر مار رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں سے خون جاری ہے، اور وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے یا ایھا الناس لا تطیعوہ فانہ کذاب، لوگوں اس کی بات نہ مانو، یہ جھوٹا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بنی عبد المطلب کا بیٹا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس کے پیچھے ان کا حقیقی چچا ابو لہب ہے۔ میرے بھائیو دوستو، کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی۔ دشمنوں نے آپ کو گمراہ کرنے والا، آپ کا مذاق اڑایا، دکھ پہنچانے کا ہر حربہ استعمال کیا، یہاں تک کہ اس بات پر بات آ پہنچی کہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ ہتھیار لے کر آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے باحفاظت ان سے نکال لیا اور ان کا مکر و فریب ان پر ہی الٹ دیا۔ میرے بھائیو دوستو، آپ دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ گواہ ہے کس طرح صحابہ کرام پر مصیبتیں آئیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی مصیبتوں کو دیکھیے، صہیب کی مصیبتوں کو دیکھیے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، آخر کار اللہ ذوالجلال نے حکم دیا اے میرے حبیب اب اس بستی کو چھوڑ کر آپ یثرب میں چلے جائیں جس کا نام مدینہ منورہ ہے، چنانچہ تاکہ آپ دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ ہو جائیں اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، صحابہ کرام نے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے مکان، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور اللہ ذوالجلال نے اس ہجرت میں انہیں فاتح بنایا، اور ایک وقت آیا 10,000 صحابہ کرام مکہ مکرمہ آ کر مکہ کو فتح کیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہجرت کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت دی، تنگیوں تکلیفوں کا دور ختم ہو گیا۔ یہ ہجرت حق کی روشنی، شرک کے اندھیروں کے بیچ ایک بہت بڑا موڑ تھا، اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، حکومت اور اقتدار عطا فرمائی، اور فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، فرما دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے والا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہجرت نبوی کے واقعہ سے اس کی شرعی نصیحتوں معجزات پر غور کرنے والا آدمی شخص یہ جان لیتا ہے کہ دنیا میں عزت، دنیا میں غلبہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی توحید، اللہ کا پکا ایمان اور اللہ ذوالجلال کی طرف لوٹنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے ہی مل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ مالک مجھے اور آپ کو فرما رہے ہیں، فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ،
اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کی طرف دوڑو، اور تمہارے لیے اس میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، ہجرت دو طرح کی ہے، ایک جسمانی ہجرت کہ اس مسلمان جب اس پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے، اپنے اسلامی شعائر نماز روزہ حج زکوٰۃ کو ادا کرنا مشکل ہو جائے، اللہ کی عبادت سے عاجز ہو جائے، تو وہ اس زمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے جہاں اللہ کے احکام پر عمل کر سکے، ایمان اور یقین کی حفاظت کر سکے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر راہ میں ہی اسے موت آ جائے، اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا ہے۔ اور دوسری قلبی ہجرت ہے، یہ اللہ ذوالجلال کی توحید کو مان کر اس کی رضامندی کے لیے محنت کرنا، جستجو کرنا، نافرمانیوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگیوں سے دور رہ کر اس کے قوانین اور واجبات کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، فرمایا مہاجر حقیقت میں وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ دل کی ہجرت ایمان کے درست ہونے اور اس کی سلامتی کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، اور مسلمان پر یہ فرض ہے کہ پوری زندگی اللہ ذوالجلال کے احکام پر عمل کرے۔ کیونکہ حکم یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا موت تک اللہ ذوالجلال کی اطاعت کرو، عبادت کرو، اللہ کے حکموں پر چلو۔ اس لیے اسی طرح میرے بھائیوں، مومن اب سال شروع ہو چکا ہے، اس کو پتا ہے ایک سال میری زندگی کا کم ہو گیا، پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لہذا وہ آج ہی سچے دل سے اللہ ذوالجلال سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رب کی طرف لوٹے، اور اللہ ذوالجلال نے ہمیں سچا دین دے کر بھیجا ہے، دیا ہے، اور جب تک ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے اللہ ذوالجلال ہمیں غلبہ عزت عطا فرمائیں گے، اور جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا پھر اللہ ذوالجلال کی طرف سے بھی ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اس لیے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے ساتھ عزت دی ہے، اور فرمایا اگر جب ہم کسی اور چیز میں عزت طلب کریں گے اللہ ذوالجلال ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری زندگی کے آخری ایام کو بہتر بنائے، اور جب ہم اللہ سے ملاقات کریں اللہ ذوالجلال ہم پر راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، سال کے شروع میں ہم جن بڑے واقعات کو یاد کرتے ہیں، ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو سزا دیتا ہے۔ ایک سچا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا واقعہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ حکومتوں کے بدلنے کے ساتھ بھی پرانا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو دوستو، ایک وقت تھا اللہ ذوالجلال نے اپنے عظیم رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی، اور ظالم فرعون کو جو اپنے آپ کو الہ کا دعویٰ کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں، اسے اس کے لشکر کے سمیت
समुद्र में डुबो दिया और समुद्र के बीचों बीच रास्ता बनाकर बनी इसराइल को सही साल में निकाल लिया। और जो कल तक लोग गुलाम थे, जो कमजोर थे, अल्लाह जुल जलाल ने उन्हें फतह अता फरमाई, जमीन पर हुकूमत अता फरमाई। इससे ये सबक मिलता है कि जुल्म, ज़्यादतियाँ, तकलीफें चाहे कितनी ज्यादा हो जाएं, कितने ही लंबे अरसे तक हो जाएं, आखिरकार अल्लाह जुल जलाल के बंदों को अल्लाह की मदद मिलती है और उसका अंजाम अच्छा है। इसलिए हर इंसान को इसमें इबरत हासिल करनी चाहिए और जालिमों को भी डरना चाहिए कि आखिरकार उसका जुल्म खत्म हो जाएगा और अल्लाह जुल जलाल की पकड़ में आ जाएंगे, खा वो देर में ही क्यों ना हो। वाक़या हिजरत और आशूरा का दिन, ये दोनों हमेशा रहने वाली फतह के दिन हैं। याद रखना चाहिए, इससे मोमिनों की आंखें ठंडी होती हैं। ज़ालिम और झूठ का साथ देने वालों को का वक्त खत्म हो चुका है, उन्हें चाहिए कि अपनी बुराइयों से बाज आ जाएं। अल्लाह मालिक फरमाते हैं, इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। फरमाया इसमें उस शख्स के लिए इबरत है जो दिल रखता है या हुजूर कल्ब के साथ मुतवज्जो रहता है। मेरे भाइयों दोस्तों, मुहर्रम आ चुका है। हमारे यहाँ अमूमन ये चीज़ मशहूर है कि मुहर्रम शोक का महीना है। भाई किस लिए? क्योंकि इस महीने में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके अहले बैत की शहादत हुई। ये वाकई बहुत बड़ा हादसा है, ये इस्लामी तारीख का बहुत बड़ा वाकया है। हर मुसलमान को इससे दुख है, लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लाम में कोई महीना भी शोक का महीना नहीं है। इस्लाम में कोई महीना भी गम व अंदोह का महीना है। अगर शोक ही मनाना है तो फिर कोई महीना भी बचता नहीं है। ज़ुल्हज्जा में सैयदना उस्मान की शहादत हुई, शव्वाल में हजरत हमजा की शहादत हुई और हजरत हमजा की शहादत इतनी बड़ी शहादत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह रोते हुए नहीं देखा जिस तरह हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश पर आए और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रहे थे। सैयदना उस्मान की शहादत, सैयदना उमर की शहादत और दीगर सहाबाए किराम की इस्लाम की तारीख शहादतों से भरी पड़ी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? अब मुहर्रम आ गया, भाई इसमें शादी ब्याह नहीं करनी, इसमें कोई खुशी का काम नहीं करना। लोग नंगे पांव हो जाते हैं, चार पाइयां उलट देते हैं, काले कपड़े पहन लेते हैं। हालांकि ये चीजें ना अल्लाह जुल जलाल ने बतलाई हैं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं। हमें तो सब्र का हुक्म दिया है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसीबतें आती हैं, वो सब्र करते हैं और सब्र के साथ अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करता है। मेरे भाइयों दोस्तों, सोग सिर्फ उस औरत के लिए है जिसका खामद फौत हो जाए, वो भी 4 महीने 10 दिन तक सो कर सकती है। क्या माना? ना ही वो जीनत इख्तियार करेगी, ना सुरमा लगाएगी, ना जेवर लगाएगी, ना अच्छे भड़कीले कपड़े पहनेगी, लेकिन उसके अलावा किसी पर सोग नहीं है। 3 दिन तक आम मुसलमानों पर सोग है, लेकिन यहाँ तो सदियां गुजर गई। हर साल मातम किया जाता है, पीटा जाता है। हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन को बुरा भला कहा जाता है। अल्लाह जुल जलाल हमारे हाल पर रहम फरमाए। इस महीने में क्या करना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। फरमाया रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोजे मुहर्रम के महीने के रोजे हैं। इस महीने में रोजे रखने चाहिए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश ज़माने जाहिलियत में भी आशूरा का रोज़ा रखते थे, लेकिन जब रमज़ान की फर्जियत हो गई, फरमाया अब कोई चाहे रखे, अब कोई चाहे ना रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाते हैं, देखा यहूद भी आशूरा का रोज़ा रखते हैं। पूछा भाई तुम क्यों रखते हो? कहने लगे इस दिन अल्लाह जुल जलाल ने
فرعون کو غرق کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، لہذا انہوں نے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے حق رکھتے ہیں، ان کے قریب ہیں، لہذا آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزے کا حکم دیا۔ سیدنا ابو قتادہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم عاشورہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یکفر سنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، عاشورہ کا روزہ، اس کے 1 دن کا روزہ، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول اس دن کی یہود و نصارہ بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس دن کو عید کا دن، خوشی کا دن مناتے ہیں، اور آپ نے تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت سے منع کیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ انشاءاللہ صُمْنَا یوم التاسع، اگر اللہ نے چاہا آئندہ سال ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے پوچھا گیا کیا صرف 9 کا ہی روزہ رکھنا ہے یا صرف 10 کا ہی رکھنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود، فرمایا 9 محرم کا اور 10 محرم 2 دن کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ عاشورہ 10 کو کہتے ہیں، عشرہ سے ہے، اور تاسع 9 کو کہتے ہیں، فرمایا 2 دنوں کا روزہ رکھو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے 9-10 کا رکھو، اور اگر 9-10 کا نہیں رکھ سکتے 10-11 کا رکھو۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، اس مہینے میں یہ اور جس طرح اللہ ذوالجلال نے روزوں کی افضلیت دی ہے، انسان کو چاہیے جتنے بھی توفیق ہو انسان روزے رکھے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے 9 اور 10 کا روزہ رکھنے میں جلدی کرو، کیونکہ یہ عمل مختصر ہے، اس کا اجر و بے شمار ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ان مبارک موسموں میں نیکیاں کمانے کے لیے کو غنیمت جانتا ہے اور نئے سال سے کام کا آغاز نیک کاموں، اطاعت گزاری اور بلند درجات سے کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال تمام معاملات میں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے، اور نئی نئی بدعات اور خرافات جو امت میں رائج ہیں اللہ ذوالجلال ہمیں ان سے دور رکھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احسن عاقبتنا